جنرل صاحب، پچھلے 3 ماہ میں اسلام آباد میں یہ دوسرا خوفناک خودکش حملہ ہے۔ اب حالات کتنے الارمنگ ہیں اور آپ کے خیال میں اب پاکستان کو کن سخت اقدامات کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے مسائل ایک تو اندرونی ہیں اور جو خارجی جن کے بارے میں آپ بات کریں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ جہاں تک ہمارے پاکستان کے اندر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو BLA کو جو فیڈر سسٹم ملا ہوا ہے اس کو ہم نے اس کو منقطع کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو پاکستانی ہی کچھ لوگ یا کچھ اخوان جو پاکستان میں آئے وہی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو آپ انگیج کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور وہ ملنے کو تیار بھی ہیں کیونکہ وہ تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری محرومیاں دیکھی ہیں سرداروں کے ہاتھوں میں، اب وہ سرداروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب جو انانے جو بھی سمجھ لیں آپ، جو ہے سسٹم جو ہے وہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بہت بڑا اہم ایک اقدام ہے جو پاکستان کے جو سیاسی زعماء ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، دوسرا جو بہت بڑا قدم پاکستان نے ایک دفعہ اٹھایا تھا، یاد ہو چند ماہ قبل پاکستان نے ایک بہت بڑی سٹرائک کی تھی، جس کے بعد افغان جو تھے مذاکرات پر آمادہ ہو گئے، لیکن وہ مذاکرات کہیں پہنچے نہیں۔ کیونکہ میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کو اگر آپ نے مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے تو پھر افغانستان کو چوک کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے اپنی سرحدیں تو بند کر دی ہیں، لیکن کیا جو ٹرمپ صاحب پاکستان کے ساتھ اتنی دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیوں افغانوں کو لگاتار کیش ڈالرز فراہم کر رہے ہیں ہفتوں کی بنیاد پر؟ یہ تقریباً 3-3.5 بلین ڈالر سے زیادہ رقم ہے۔ یہ اگر وہ بند نہ ہوئے تو ان کو تو کوئی انسینٹو نہیں ہے افغانوں کو اس بات روکنے کا۔ پھر بھارت بھی مختلف ذرائع سے ڈالر لے کے وہاں پہنچا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ سب کچھ صرف کر رہا ہے۔ تو جب اتنے ڈالر مل رہے ہوں اور پھر جو سو کالڈ طالبان لیڈرشپ ہے اور یہ جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں، ایکچولی بیچ میں سارے بھی ایک ہی ہیں، نام آپ مختلف لے سکتے ہیں لیکن بیچ میں سے سب یہ ایک ہیں، کیونکہ ان سب کا جو اب ایک مشغلہ کہہ لیجئے یا ذریعہ روزگار کہہ لیجئے، یہ ان کا صرف یہی ہے کہ دہشت گردی کرتے رہیں، ان کو ڈالرز ملتے رہیں، اور یہ اور ان کے جو خاندان ہے وہ انجوائے کرتے رہیں۔ اگر آپ ان کی جو صداران ہیں، ان کے جو طالبان کے یا جو مختلف تنظیموں کے ان کی فیملیز کو اگر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں مختلف جگہوں پر باقاعدہ عیاشی کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے بلوچستان کے جو سردار لوگ ہیں ان کی اولادیں کر رہی ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بات تو بالکل ایک کلیئر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اسی کا تعاون، اس کی مدد نظر آتی ہے۔ پراکسی کے طور پر ٹھیک ہے افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے، لیکن جو بھارتی سیاستدان ہیں نا سر ششی تھرور، انہوں نے ایک انڈین ایکسپریس میں کالم بھی لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں پاکستان دشمن پالیسی پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور پاکستان کو مستقل دشمن بنا کر رکھنے کی پالیسی جو ہے وہ بھارت کی ناکام ہو چکی ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مخالف بیانیہ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور پاکستان سے مذاکرات کے بغیر امن ممکن نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں بھی پالیسی شفٹ جو ہے وہ آنے والا ہے اور اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ بھارت کا مسئلہ جو ششی تھرور صاحب نے بات کی ہے وہ ایکڈیمکلی کی تو صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن بھارت کا مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت بدقسمتی سے ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، اور بھارت کے اندر جو ظلم و ستم جو ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو نان ہندوز ہیں، کیونکہ ہندو کی میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ہندو ایکچولی آر مائنورٹی ان انڈیا، اور وہ ناردرن انڈیا میں زیادہ تر وہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، اور جو برہمن جو زائنزم ہے وہاں پر بہت مضبوطی سے قائم ہے، اور جو سدرن انڈیا وہ تو ان کی کوئی کل ملتی نہیں ہے انسان۔ دوسرا جو جن کو ہم اقلیتیں کہتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ خود بھی اپنے حقوق سے محروم ہے۔ تو بھارت کے لیے سوائے اس کے کہ پاکستان دشمنی کا لگاتار الاپ ناپتا رہے، کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرتا رہے، بھارت کے آئیڈینٹی کرائسس ہیں، کیونکہ بھارت اگر یہ نہ کرے تو بھارت خود اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میری زندگی میں شاید نہ ہو، آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ دیکھیں کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی بھارت کا مقدر ہے، کیونکہ پاکستان دشمنی تو اس کے کسی کام نہیں آ رہی۔ بالکل پاکستان الحمدللہ، پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج مضبوطی سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو بات چیت کے لیے کوئی شرائط پاکستان منظور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ ہماری ریڈ لائن ہے،
اور پھر پاکستان بالکل جنرل صاحب، یہ ایک کے بعد ایک جو انہوں نے کوشش کی تھی ان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. سر فی الحال کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا.